اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی، معجزہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی، جانوروں کی، ان کی آواز کو بھی سمجھتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص نے کتے کو مار دیا ہے۔ آپ اس پر ناراض ہوئے، وہاں پر گئے، اس شخص کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو جمع کرو، میں تمہیں نصیحت کروں گا۔ اس نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جو ہے پرندے اور جانور ایسے ہیں کہ ان کی دعا 1 سیکنڈ میں لگتی ہے، ان کی بد دعا بھی بہت جلدی لگتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ کبوتر ہے۔ یہ کبوتر نبیوں کا عاشق ہے۔ کبوتر کو دانہ دینا، اس کے لیے دانہ ڈالنا بہت بڑا ثواب ہے، اور جس نے یہ عمل کیا اس کو اتنی دعا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بلی ہے اس کی بد دعا جلدی لگتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی کو جو ہے باندھا، بلی کو جب باندھ دیا تو وہ اس پر بھوک پر، پیاس پر وہ بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنمی کر دیا۔ بلی ہوتی ہے نا جس گھر میں، تو جو بچا ہوا ہو وہ بلی کو ڈال دینا چاہیے، اس کو ایسے نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، بلی آئی تو ایک دم جو چیز آئی ہاتھ میں اس کو لگاتے ہیں، مارتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو چڑیا ہے، یہ چڑیا اگر انسان اپنے گھر کے چھت کے اوپر ایک پانی کا کسی برتن، کسی میں مٹی کے برتن میں پانی رکھ دے، اس میں پھر ایک جو ہے برتن ہو، اس میں دانہ رکھ دے، اس میں جو ہے پرندوں کے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ رکھ دے، تو اس میں جب پرندے کھائیں گے تو اس کو اتنی دعا ہوگی کہ اس کے گھر پہ مشکلاتیں نہیں آئیں گی، رب ان کی مشکلاتیں دور کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہو جائے گا۔ اور چڑیا جو ہوتی ہے اس کو اللہ پر توکل ہوتا ہے، چڑیا کو رب پر توکل کرتی ہے کہ مجھے رب نے آج دیا تو کل پھر رب دے گا۔
اور نمبر جو ہے چوتھے نمبر پہ جو ہے کتا ہے، اور پانچواں جو ہے یہ چیونٹی۔ تو کتے کو یہ بلا وجہ مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتے کو جب مارے گا تو وہ چیخے گا، اس کی بددعا اس شخص کو برباد کر دے گی۔ بلا وجہ کتوں کو مار دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح ایک عورت تھی، بہت بڑی گنہگار تھی، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار وہ آئی، اس نے دیکھا کتا ہے، وہ جو پیاس کی وجہ سے بہت جو ہے وہ خشک ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، تو اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا۔ رب نے اس گناہگار عورت کو بخش دیا، اس کو رب سے راضی ہو گیا۔ اب ادھر انسان سوچے ذرا کہ ایک گناہگار عورت نے بھلائی کی ایک جانور کے ساتھ، تو اس پہ وہ غفور و رحیم راضی ہو گیا، میرا پروردگار۔ اگر یہ انسان کو پانی پلائے تو اس کا ثواب پھر سوچو کتنا ہوگا۔ بعض ایسا ہوتا ہے دکانداروں میں، بازاروں میں کولر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کسی نے پی لیا تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کو ڈانٹتے ہیں کہ بھائی ہم خود بڑی پریشانی سے بھر رہے ہیں، تم یہاں سے پی رہے ہو، تمہارے لیے تھوڑی بھرا ہے۔ خدا کی قسم ہے، اگر کوئی آپ پانی بھر کے رکھیں، کوئی پیتا ہے تو آپ شکر کریں، کہیں کہ ایک پیاسے نے پیا ہے 10 اور پئیں، شکر کریں۔ انسان نہیں سمجھتا کہ اس کے زندگی میں جو مشکلاتیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ ایسی بھلائیوں کرنے سے وہ رب ان پہ وہ مشکلاتیں ٹال دیتا ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد ہے کبوتر کا، بلی کا، چڑیا، کتا اور چیونٹی۔ چیونٹی ایک اللہ پاک کی ایسی ایک بنائی ہوئی مخلوق ہے جو چیونٹی میں توکل بہت ہے، وہ اپنے رب پر بڑا یقین کر کے چلتی ہے، اور ظاہر میں وہ کتنی ذرا سی ہے، لیکن وہ اپنے رب کے ذکر میں ہوتی ہے۔ جس طرح کبوتر کا بتایا، نبیوں کا عاشق ہے تو کبوتر صبح اٹھتے ہی وہ ذکر شروع کرتا ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تو چیونٹی بھی اپنے رب کا ذکر کرتی ہے۔ ایسے چیونٹیاں ہوتی ہیں تو تھوڑے سے ذرا سا اس کا دانہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا روٹی کا جو ان کے اوپر جو ہے ذرا سے کر کے ان کے اوپر اب گھور دیں، وہ کھائے گی تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ اتنی بڑی نصیحت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر جاندار سے ان سے ہمدردی کی توفیق دے، اور سب سے بڑی جو توفیق وہ یہ ہے کہ انسان کی خدمت کرے، انسان کی مدد کرے، اشرف المخلوقات کی مدد کرے، اس کی خدمت کرے۔ کوئی غریب ہے اس کے کام آئے۔ ایک شخص تھا، دکاندار تھا بہت بڑا، وہ لوگوں کو قرض پہ سامان دیتا تھا، پھر حساب کرتا تھا، ان کے نام پڑھتا تھا، پھر اس میں نام پڑھ کے پھر دیکھتا تھا یار یہ بندہ جو ہے بہت غریب ہے، نہیں دے سکے گا، اس کا نام کاٹ دیتا تھا۔ تو رب نے اس کی اس ادا کو قبول کیا، رب نے اس کے گناہ بخش دیے، اس کو جو ہے مغفرت کر دی۔ خود نہ جانے کس میں راضی ہو جائے۔ بس اللہ پاک آپ کو ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمیں ہر مومن کو مرتے دم تک کثرت سے درود و پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو رب یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ رب امام حسن حسین کے صدقے میرے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ رب میرے وطن پاکستان کو، وطن کی پاک فوج کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔